السلام علیکم، ویلکم ٹو دا مین نیو ولاگ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیم بی آر وائی کا مواجگوٹ میں غریب بچوں اور مواجگوٹ کی یوتھ کے لیے فری ایجوکیشن سسٹم۔ ویسے تو یہ ٹیم بی آر وائی کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، مگر آئے آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک بآسانی ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ ولاگ کو کرتے ہیں اسٹارٹ اور چلتے ہیں بی آر وائی کے آفس اور دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ سے بچے نے اپنی تلاوت قرآن سے شروعات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ دیکھیں اتنا اچھا انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے، ہر چیز کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ یہ بچوں کے لیے گفٹ، ٹیمپر، ان کے انعامات، تمغے، تو ماشاء اللہ سے میرے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں آئے اور ہمارے اس ادارے کے بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ سب یہاں موجود ہیں۔ تو میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے ہمارے اس ادارے میں بی آر وائی کا جو ادارہ ہے، اس میں اپنا جو انگلش لینگویج کا کورس ہے، کمپیوٹر کورس ہے CIT کا، اور باقی جو بیسک ایجوکیشن جو ہوتی ہیں، تو اس میں انگلش لینگویج کورس میں جو ہے جنہوں نے اپنا پہلا سیشن کمپلیٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ سے آج ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ ماشاءاللہ سے تلاوت کلام پاک پیش کی تھی فرمان نے، تو میں اب دعوت دینا چاہوں گا طالب علم عبدالقدیر کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دیدہ اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دیدہ اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا
کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میرے کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. A few moments later. اس طرح سے ابھی ماشاءاللہ طالب علم عبد القدیر نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں نعت پیش کی. اب میں آپ سب کو آگاہ کرتا چلوں کہ جس طرح سے ہمارے اس ادارے BRY میں اساتذہ اپنے دل لگا کر محنت کرتے ہیں اور بچوں پر جس طرح سے محنت کی گئی ہے تو اس سب کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے اور انشاءاللہ چلتے چلتے آپ سب کو ہر ایک چیز سے آگاہ کیا جائے گا. تو ساتھ ہی میں سر ذیشان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسپیچ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی لمبی چوڑی بات نہیں نہ آپ اسپیچ تیار کر کے بس کچھ دل کے الفاظ جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں پڑھانا اور پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ BRY بیسک رائٹ آف یوتھ یہ اسی لیے کھولا گیا. جب فرسٹ ٹائم میں یہاں آیا تھا تو یہاں پہ کافی پہلے تعداد بچوں کی دیکھی تو میں اس چیز سے بالکل بھی نہیں آیا تھا کہ میں یہاں آؤں گا اور مجھے یہ چیز بینیفٹ ملے گا یا مجھے پیسے ملیں گے یا میری جیب بھاری ہوگی یا مجھے جو ہے وہ یہاں سے اٹھایا جائے گا اور آسمان پر لے جائے گا. ایسا بالکل نہیں. میں یہاں آیا اور سر جیسے میں نے دیکھا کہ سر محنت کر رہے ہیں بچوں پر اور بچوں رسپانس دے اور یہ جو ایریا ہے ہمارا بلدیہ ٹاؤن کہیں باہر آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی سے اگر آتا ہے بندہ تو وہ کافی کتراتا ہے کہ بھائی ہم بلدیہ ٹاؤن یا مہاجر کے کہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو کوئی بھی گاڑی والا یہاں آتا نہیں. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ایک تو یہ چیز کہ ہم نے اس کو نیگیٹو لیا. دوسرا جو یہاں رہنے والے اسٹوڈینٹس ہیں یا رہنے والے جو استاذہ ہیں یا جو بھی سٹیزن ہیں ان کو یہاں سے بلڈ اپ کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں. تو اسی کو لے کر سر ابراہیم ہو گئے سر سمیر ہو گئے اور ان کے جتنے بھی مہمان وغیرہ ہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور انہیں جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سایہ ان اسٹوڈنٹ پر قائم و دائم رکھے. جنہوں نے اتنا بہترین ادارہ کھولا کہ جب میں یہاں فرسٹ ٹائم آیا اور میں نے دیکھا جسٹ میں وزٹ کرنے آیا اور بچوں کو جب میں نے رسپانس دیکھا تو میں اتنا خوش ہوا. حالانکہ میری لائف میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں میں پڑھ رہا ہوں تو میں چاہتا کہ میں جو ہے وہ لائک کوئی بات کیا کر میں کہ ہاں سر کل سے میں آؤں تو میں کنارہ کر لیتا ہوں. لیکن جب انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے یا قابلیت ہوتی ہے نا تو وہ نچھاور کرنے کے لیے نا اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نا قابلیت ڈال دیتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کے اندر یہ چیز میں نے ڈال دی یہ آپ آگے پہنچاؤ. تو میں جب یہاں میں کافی متاثر ہوا اور میں آئی تھنک 6 مہینے ہونے لگے یا 5 مہینے. تو میں ایسا ہوں کہ کبھی بھی میں نے اپنے لیے نا سوچا نہیں کہ میری حالانکہ میری عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں تو ہر شخص یا ہر اسٹوڈنٹ اپنے لیے سوچتا ہے کہ بھائی میری جیب بھاری ہو یا میں جو ہے وہ آگے جا کر نا میرا فائدہ حاصل ہو. لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا. جب میں یہاں آیا اور میں نے جب بچوں کو دیکھا اور بچے مجھے رسپانس دے رہے تھے اور ہمارا یہ بلوچی اور جو ہے بلوچ اور سندھی کمیونٹی ایسی ہے کہ اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ انگلش اسپیچ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں نے کسی بچے کو کھڑا کیا میں نے کہا کہ بیٹا آپ اٹھیں اور اسپیچ دیں وائی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار اس کہ تعلیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو بچے نے کھڑا ہوا اور کہنے لگا سر ویل اکارڈنگ ٹو می دیٹ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار اس ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے بیکاز اف وی گیٹ ایجوکیشن سو آل پیپل ان دس ایرا دے ول ریسپیکٹ اس کہ اس ایریا کے اندر یا اس زمانے کے اندر اف یو آر ایجوکیٹڈ اگر آپ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو تو آپ جو ہے وہ لوگ آپ کی عزت کریں. اف یو آر ناٹ ایجوکیٹڈ بٹ اف یو ہیو اے اسکلز اگر آپ کے پاس ہنر سو ان دس ایرا یو the all people will respect you and if you have a money اگر آپ کے پاس پیسے ہیں and the all people will respect you your parents respect you your family respect you
and your all relations, your all relatives will respect you by the help of money. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، تعلیم ایک ایسا چراغ ہے، اگر یہ بجھتا نہیں ہے، ہاں کچھ ٹائم کے لیے یہ چھپ جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ تعلیم آپ کی چراغ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جلتا ہے نا تو سب پہ روشنی ہوگی. جب میں یہاں آیا تھا اور میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یار یہ ادارہ تو مطلب اتنا کچھ، میں پیچھے رہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں اتنا بڑا ادارہ کھلا ہوا ہے، اور بچے یہاں کے ہر چیز. اور میں نے بچوں کے جب رسپانس دیکھا تو وہ ان کا لہجہ، بلوچوں کا اور سندھیوں کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ انگلش بولے تو مطلب بندہ عجیب ہی لگے. جب ان کی اسپیکنگ میں نے سنی تو میں کافی متاثر ہوں. اور وہ 5 مہینے سے لے کے اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں نے الحمدللہ جتنے میرے پاس ایبلٹی تھی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی، میں نے ساری نشاور کی اپنے بچوں میں. اور میں نے یہ نہیں سوچا اگر میرے پاس کوئی چیز بائک نہیں بھی ہوتی تھی تو میں پیدل چل کر آتا ان کے لیے. حالانکہ میرا 8 نمبر میں گھر ہے، میرے پاس بائک نہیں ہے، میں پیدل چل کر آتا کہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو. تو آج یہ نتیجہ اس لیے ہمارے لیے، اور ہم نے یہ کچھ بھی نہیں کیا اپنے بچوں کو، حالانکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس سے بڑھ کر کریں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم اس سے بہتر، جس سے بہتر کیا، اس سے بھی بہتر ہم آپ کے سامنے ایک پوائنٹ کھڑا کریں گے. اور بچوں کو آپ کے سامنے کھڑا کریں، جب آپ بچوں کو میں اناؤنسمنٹ دوں گا نا، کوئی بچہ اگر اسپیچ کرے گا تو آپ کے ویسے کے ویسے ہی وہ گوز بمس، ہم کیا کہتے ہیں، رونگٹے، پیرنٹس سے اکثر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاش یہاں میرا بچہ کھڑا ہو کر اسپیچ کر رہا ہو. تو اس کی ذمہ داری ہم پہ بنتی ہے کہ ایک تو ہم اپنی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ ہم سر انجام دیتے ہیں BRY کے اندر. دوسرا، اسٹوڈنٹ ریگولر آتے ہیں اور ریگولر آ کر جو ہم سے سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر اپلائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی اپلائی کرتے ہیں. بس اتنا کچھ کہنا ہے. بس یہ ایک ریکویسٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل سے اپنے بچوں کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. اور پیرنٹس سے خصوصی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پڑھائی کے معاملے میں ہمارے سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے. پڑھائی کے معاملے میں آپ جو وہ ایک BRY کا ساتھ دیں، دوسرا اپنے اسٹوڈنٹ کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کا ساتھ دیں، اور تاکہ ایک یہ ادارہ جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ بھی ایک عروج پر جائے. آپ کے بچے آگے جا کر ہمیں دعائیں دیں اور BRY کا نام روشن ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو ماشاءاللہ سے یہ تھے سر ذیشان جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارا یہ جو ادارہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے یہاں جا کر. مجھے خود کہا جاتا ہے کہ کیا ملتا ہے یہاں جا کر. یہ نہ سوچو کہ کیا ملتا ہے، یہ سوچو کہ تو تم وہاں جا کر کیا دے رہے ہو. وہاں جا کر اگر ہمارے وجہ سے ہمارے علاقے کے، ہمارے محلے کے بچوں کا مستقبل سنورتا ہے، اگر وہ ہماری وجہ سے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا صلہ نہیں دے گی، کہ صلہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی صلہ نہیں دے سکتا. تو ماشاءاللہ سے مولانا سراج صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے یہ خیالات کا اظہار کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سب سے پہلے جو بھی حضرات ذمہ دار ہیں، سر قرآن بینگ صاحب ہو گئے، سر یونس ذیشان صاحب ہو گئے، سر سمیر صاحب ہو گئے، ان سب کے لیے ہم سے جو دعائی کر سکتے ہیں. یہ اپنی معمولی کام نہیں ہے جنہوں نے جو کیا ہے. لیکن آج یہاں آ کر مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میں روز بھی یہاں نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے خود ابراہیم صاحب نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ آپ آئیں ہمارے تو ٹائم دیں. خود عبدالرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ٹائم دیں، لیکن وقت بھی قلت ایسی ہوتی ہے، مصروفیات ہوتی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیات میں اس ٹائم عشاء کی نماز کے بعد 15 گھنٹے میں آرام کروں. تو اس لیے آنا نہیں ہوا. آج خصوصی انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، اور میں یہاں آیا، ماحول دیکھا، بچے دیکھے. آپ یقین کریں انتہائی خوشی ہوگی. جو سہولیات اس وقت آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ یقین مانیں جب ہم بچے تھے نا، ہم چاہتے تھے ہمیں یہ چیزیں ملے لیکن ہمیں نہیں ملی. اور یہ ان سال کی جو نا اللہ کو خوش رکھے قیامت میں، دنیا آخرت میں مجھے خوش رکھے کہ جنہوں نے آپ کے لیے ٹائم نکالا. یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں کسی کو لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور خاص کر کے صرف فی سبیل اللہ ثواب کی نیت سے، اور اس لیے کہ اس علاقے میں تعلیم عام ہو.
اور سر وہاں سے بغیر فیس کے بغیر کسی چارجز کے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ میں خود ٹیچر ہوں، میتھ ٹیچر ہوں، اور میں ظاہر سی بات ہے جب میتھ ٹیچر ہوں تو میں اپنے ہر ایک سبق کی جو میری فیس ہوتی ہے میں فیس لیتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے اگر مجھے فیس نہ ملے تو میں کس طرح وہ تعلیم دوں؟ وقت یہ سب چل رہا ہے، لیکن حضرات کے لیے کس طرح آپ کی حضرت نے گفتگو کی بات بھی کہ وہ بساوقت پیدل آتے ہیں 8 نمبر سے۔ صرف ریزن کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے نا ضائع نہ ہو، اس پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ میں خود جب تعلیمی ہمارا دور تھا، سر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ اسکول میں ہوتے تھے، ہمارے وقت پہ جب ہم بچے تھے اسکول میں تھے، یہ ماحول یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں تھی۔ ہم جاتے تھے جو نا غیروں کے پاس 24 میں لینگویجوں میں گھستے تھے۔ اب وہاں میں مولوی آدمی، شروع سے ہی میرا مزاج ہو جائے دینی رہا ہے، میں لینگویج میں گیا، داخلہ لیا، سر امجد صاحب تھے، ابھی بھی ہے میں صاحب انگلش لینگویج، تو 1.5 مہینہ 2 مہینہ میں نے وہاں پڑھا، لیکن صرف اس ماحول کے بیسس پہ میں نے چھوڑ دیا کہ وہ میل فیمیل دونوں مکس جو ہے نا وہاں ماحول، اور ہم دینی ادارے کے جو ہے نا بچے طالب علم تھے، تو کہتے ہیں نا انسان ماحول پہ چلتا ہے۔ یہ خوف ہوا کہ انسان ہو کہ ہم ان کے ماحول کو نہ لے لیں، ہم نے اپنی لینگویج کو روک دیا۔ پھر میں سی آئی ٹی جو کورس تھا اس کے لیے میں گیا اپیکس میں گیا، وہاں بھی سیم یہی ماحول تھا، مخلوط ماحول ہے، باہر مخلوط ماحول ہے، میل فیمیل کا مخلوط ماحول ہے۔ تو انگلش کمپیوٹر کورس تو میں نے پھر کافی اصرار کیا کہ مجھے الگ سے کلاس ہوئی ہے، وہ نہیں مانے، لیکن میں نے کافی اصرار کیا تو مجھے الگ سے سی آئی ٹی کورس میں نے کر لیا۔ البتہ اس مخلوط ماحول کی وجہ سے انگلش لینگویج رہ گیا۔ کچھ کیا ہے اتنا ہے کہ الحمدللہ میں اسپیچ کرنے میں قادر ہوں انگلش، یہ نہیں کہ میں اسپیچ نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت مسٹیک ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ مہارت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے نا کہ انگلش آتی نہ ہو، الحمدللہ آتی ہے، اگر بندہ اسپیچ کرے تو مکمل اسپیچ ایک دوسرے مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ کیا کہنا چاہے۔ اب بولنے میں ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ ماحول نہیں ملا کہ جس ماحول میں زبان ایسی چیز ہے نا جو بولنے سے آتی ہے، کوئی بھی زبان ہے آپ نے سیکھا نا، وہ سر نے جو آپ کو بتایا، جو سارے فارمولے آپ کو سر نے بتایا انہیں، ٹینس، فیوچر ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جتنے بھی ٹینس سر نے پڑھایا ہوں گے، کہاں واز آئے گا، کہاں ون آئے گا، کہاں ول آئے گا، کہاں شل آئے گا، ہاں کہاں آئی این جی آئے گا، کہاں ہیو آئے گا، کہاں ہیز آئے گا، تو یہ ہم نے پڑھا، سر نے جو آپ کو پڑھایا انہوں نے ایک رول آپ کو سمجھایا، ایک فارمولا دیا ہے کہ اس فارمولے کے تحت آپ جو ہے مسلم بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی انسان کوئی زبان کتاب سے پتہ نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ہم کب سیکھیں گے جب آپ آپس کے اندر اردو بولنا چھوڑ دیں۔ جتنے اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر لینگویج کیا ہے سر سے، وہ یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد واٹس ایپ میں یا فون میں جب بھی ایک دوسرے سے بات ہوگی نا، وہ انگلش میں بات ہو، اردو میں بات نہیں ہوگی۔ زبان بولنے سے آتا ہے، زبان اس طرح لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا، یہ کوشش، اس سے انسان فارمولے سیکھتا ہے، رول سیکھتا ہے کہ فیوچر کا ٹینس آ گیا تو ہمیں کیا لگانا ہے، پاسٹ کا آ گیا تو ہمیں کیا لگانا ہے، بس میں آ رہی نہیں آ رہی۔ تو یہ ہم آپ کو گویا کہ ایک چابی دے دی سر نے، اب اس چابی کے ذریعے سے تالے آپ کے سامنے، اب آپ تالے کھولتے جائیں، رستے آپ کے لیے ہموار ہوتی ہیں۔ یہ کام کیا ہے سر نے ماشاءاللہ، اور ظاہر سب کچھ اسٹوڈنٹ ہیں اور انگلش مجھ سے بہتر جو ہے جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی سر نے کہا کہ آپ بھی ایک دم آئے کلاس لیں، اور میری نیت بھی تھی کلاس لینے کی، پڑھانے کی، لیکن صبح سے رات تک مجھے مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے۔ خیر ہمیں افسوس رہے گا، اور آگے اگر کوشش کریں گے، اگر ٹائم ملا تو آپ کو کچھ سکھائیں گے اپنی طرف سے۔ اور آپ کے اوپر اب کیا ذمہ داری آ گئی؟ سر نے آپ کو سکھا دی، اب یہ سر نے سکھا دیا، آپ نے سیکھ لیا، اب آپ کے پاس دو رستے، ایک یہ کہ آپ اس چین کو یہیں پہ توڑ دو، سر نے پڑھایا، آپ نے سیکھ لیا، سر کا بھی فائدہ ہوا، آپ کا بھی فائدہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اب جو سر نے آپ کو سکھایا نا وہ آپ آگے پہنچائیں، اس میں بات بنتی ہے، چین سے چین بن جائے، وہ کڑی نہ ٹوٹے۔ وہ میتھ میں ہم کہتے ہیں نا، میتھ ٹیچر ہے تو ہر مشق کا، ہر ایکسرسائز کا دوسرے ایکسرسائز سے کڑی لے لیے کنٹیکٹ لیتا ہے۔ اگر آپ کو اگلی ایکسرسائز جو ہے نا وہ سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اس کے لیے آپ کو پچھلی ایکسرسائز ضرور جو ہے نا سمجھنی پڑے گی۔ اگر بیچ میں ایک بھی ایکسرسائز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی نا تو کڑی ٹوٹ جائے گی، آگے آپ کو ایکسرسائز سمجھ نہیں آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے سر نے آپ پہ اتنی محنت کی، اب آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ یہاں پر تعلیم اچھی دی جا رہی ہے اور سب کچھ اچھا ہے، ٹیچر اچھے ہیں، محنت ہو رہی ہے، تو اگر ہمیں فائدہ ہوا ہے تو اب گوروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔
अक्सर सर आ रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, अब ये साथ ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 बच्चों ने लैंग्वेज या 5 नहीं, अब इसको सर ने पढ़ा, अगर फिर ये 5 बच्चे यहाँ पर तालीम दें, खुद टीचर बन जाए, यहाँ पर आकर दें दें, जो सीखा है और हमको सिखाए। इल्म उस वक्त फैलता है जब आप जो सीख कर आगे फैलाएंगे तो उसका फायदा हो। कोशिश करेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ ये बात भी हमेशा याद रखो, इंग्लिश जो ना इल्म नहीं है, अलबत्ता इल्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपकी सारी एजुकेशन इंग्लिश के अंदर है। फी नफ्सी ही इंग्लिश कोई इल्म नहीं है, एक जबान है। अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे ना, वहां जो बंदी होगा उसको भी इंग्लिश बोलनी आएगी, भिखारी होगा ना वहां पर उसको भी इंग्लिश बोलनी आएगी। लेकिन अब मामला यहाँ खराब हो गया कि हमारी सारी एजुकेशन, चाहे साइंस की आप ले लें, इंजीनियरिंग की ले लें, कॉमर्स में आप चले जाए, मैथ में आप चले जाए, सारी हमारी बुक, सारी हमारी किताबें, सारा हमारा इल्म जो है, सारी हमारी तालीम और एजुकेशन सारी इंग्लिश में आ रही है। अब बच्चा पहले इंग्लिश अगर उसको आएगी तब जाके वो इल्म वो जो है सीख पाए। अगर इंग्लिश ही नहीं आएगी तो वो सारा इल्म आगे किस तरह सीखेगा। इस एक तो ये कि इंग्लिश इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है। तो दूसरी अहम बात ये है ना, हम मुसलमान हैं, तो हम कहते हैं कि इस्लाम के दायरे के मुताबिक चीजें हैं, अल्लाह के रसूल के जो अहकाम के मुताबिक वो तब काम बन जाए। अब दीन क्या कहता है, तो दीन में क्या, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो हदीस है, मशहूर हदीस है बुखारी पहली हदीस कि अमाल का सारा दारोमदार नियतों पर। आपने इंग्लिश सीखी, सर ने आपको सिखाया, आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो आप इंग्लिश जो ना बोलचाल से जो कादिर होंगे, हमसे बेहतर होंगे, अच्छी इनको इंग्लिश बोलनी आई होगी। और उसमें नीयत का सारा है। अगर आपने इंग्लिश सीखी है, नीयत ये है कि ताकि आप स्टाइल मार सकें, भरम आपका माशरे के अंदर, तो मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, लोग कहें कि ये एजुकेटेड है, तालीम है इससे। कभी आजकल अल्लाह माफ करे, तालीम का मतलब इंग्लिश याद हो। एक बंदा है अगर तो अनपढ़ है, उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि वो बाहर मुल्क पे रहा है, दुबई वगैरह, मस्कत वगैरह में काम किया, बाहर मुल्क पे रहा है, अब उसे इंग्लिश बोलनी आती है। अब वो कहीं पर जाता है ना, 2 बात करता है इंग्लिश के अंदर, तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा तालीम आपसे, उसको इंग्लिश बोलनी आती है। इल्म का लेकिन वो क्या होता है भाई, कोरा होता है। इल्म का क्या होता है, कोरा होता है। तो एक तो ये कि अगर आपने इंग्लिश इस नीयत से जो ना सीखी है कि ताकि आप स्टाइल मार सके, आपकी हैसियत हो, तो यकीन माने आपका सीखने का कोई फायदा नहीं। आपके इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी नीयत अब क्या हो, नीयत ये हो, हम इंग्लिश सीख कर, ये जो कुफार की जबान है, हम इसको सीख कर अल्लाह हमें मौका दे, हम वहां उनके मुल्क में जाकर अपने दीन की तालीम दीन सिखाएंगे। वो बात है, अंग्रेजों को तो उर्दू जबान नहीं आती। अगर आप कभी निकल गए अल्लाह के रास्ते में, तबलीग में निकल गए, आप वहां चले गए, आप उर्दू में मुझे क्या समझे, अल्लाह ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, उन्हें कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, उन्हें कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप उनको उनकी जबान में समझाएंगे, अल्लाह ये कह रहा है, हदीस में ये आया, इस्लाम की तारीफ ये है, इस्लाम ये है। तो आपके जबान सीखने की वजह से आप अगर अंदाज से बयान अच्छा होगा, खुशबू अच्छी होगी, समझाने का ढंग आपके अंदर होगा ना, तो शायद आपकी वजह से एक काफिर भी अगर इस्लाम को जम लिया, आगे आकर फिर तो नीयत हमारी ये हो कि हम दीन इस्लाम आखिर तक फैलाएंगे। शो के लिए नहीं है इंग्लिश, कि तालीम स्टाइल मांगने के लिए नहीं है, वरना हमें भी आती है इंग्लिश। अभी जुमले के बयान में आपने मैंने मुझसे अंग्रेजी का अल्फाज नहीं लेना, सुने होंगे हर बात में इंग्लिश का अल्फाज। अभी यहाँ का कुछ चंपा शायद मैंने बोल दिया, मन बयानों में ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह का अपना माहौल है, अपना अंदाज होगा। तो पहला काम ये करना है कि नीयत हमारी खालिस हो, हम जो भी सीखे अल्लाह के रसूल के लिए सीखें, और ये मकसद हमारा हो कि इंग्लिश सीख कर भी हम कुफ्फार तक दीन की तालीम पहुंचाएं। इंशाअल्लाह करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, ये तो हमको नियत करनी है। तो दूसरी बात ये, अब आपको मस्जिद इस्लाम को आगे जो फैलाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस बार अगर ऐसे काफी क्लास में 5 स्टूडेंट है, अगले पेज पे 50 होने चाहिए, उसके अगले पेज पे जो 100 होने चाहिए, फिर 200 होने चाहिए, इस तरह हजारों का जगह हमारे पास बहुत है, जगह हमारे पास बहुत ज्यादा है, कमी नहीं है जगह की, बच्चों की कमी है। अब आपने सीखा ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को लाएं और सिखाएं। ये कौन सिखाएगा? हमें 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 कोशिश करनी है, हमें बकायदा आपको जाकर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आपको उनको लाना है, इस माहौल के अंदर लाना है, ताकि वो भी कुछ सीख सके। वरना आज
یہ جو آپ نے وہ سیکھا ہے سر سے پڑھا ہے آپ کو اندازہ نہیں کتنا مہنگا ہے یہ انگلش لینگویج. میں نے 2010 میں لینگویج لیا تھا 2010 میں. اس وقت اس کی فیس تھی 1500 روپے منتھلی 1500 کی 2010 میں. آج سے 14 سال پہلے. اب واللہ عالم اب مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے 5000 سے اوپر. اگر 6 مہینے سر نے آپ کو جگہ پڑھائے ہیں تو 30,000 تو اسی بچے کا ہو گیا نارمل ہے. ورنہ اگر آپ آگے جائیں گے نا مین شہر میں بڑے بڑے جائیں گے وہاں پہ تو میں خیال منتھلی 50-60,000 لاکھ روپے والی بات ہے. مین مسئلہ ہمارے یہ جو چیز ہمیں بغیر مشقت کی آنکھ سے جوڑتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. مین مسئلہ یہاں پہ خراب ہو گیا ہے. آپ کو سر نے پڑھایا بھی اچھا ہوگا سکھایا بھی اچھا ہوگا اپنا بیسٹ دیا ہوگا 100% اپنا دیا ہوگا لیکن آپ کے دل میں وہ قدر نہیں ہے. فری میں مل گیا نا آج سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. فری میں مل گیا اس کے پیچھے کتنی محنت ہے وہ آپ کو سامنے دکھائی نہیں دیتی. آپ کو دکھائی نہیں. اگر ہم آپ سے فیس مانگتے نا پھر وہ ہوتا کہ آپ کے والدین بھی آپ کو مار مار کے یہاں پیچھے پیسے دے رہے ہیں نا پیسے جا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک ثواب کی نیت سے یہ دان جاری ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کوئی اللہ معاف کرے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو نا سنی ہوگا وہ یہاں پر ہے ہم تو سنی ہے. نہیں سنی ہو شیعہ ہو مسلمان ہو کافر ہو عیسائی ہو ہندو ہو تعلیم سب کے لیے ہے بھائی. ہمیں مسجد ہے یہ مسجد ہے تو یہاں پر صرف ہم سنی ہے تو جو نا سنی ہی یہاں پر آ سکتا ہے. صرف بات بھائی علم کسی کے لیے نہیں کسی ایک کے لیے نہیں ہے. علم کیا ہے بھائی ہر ایک کا. اب یہاں ہمارا میت سلسلہ مردہ خانہ ہے جب یہاں لاشیں آتی ہیں نا ہم یہ کچھ مسلمان ہے یا نہیں انسانیت کے لیے کام مل رہا ہے بھائی. عیسائی کی میت بھی آتی ہے ہم خوشی خوشی میت ہوتے رکھتے ہیں. ہندو کی میت بھی آتی ہے ہم خوشی خوشی رکھ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان نہیں ہم کیوں رکھیں یہ جگہ مسجد کی ہے ایسی بات نہیں ہے. جب ہم اتنا آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ہمارا تعاون اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے سب یہی کہا جگہ ہم دے سکتے ہیں بجلی ہم دے سکتے ہیں جنت ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر مطلب یہ آپ نے جو سیکھا ہے نا اس کے پیچھے محنت ہے. جس کو جتنا دینا تھا اس نے اپنا وہی دیا. میرے بس میں اور کچھ تھا نہیں. میرے بس میں یہی تھی کہ جو نا جگہ دوں لائٹ کا انتظام کروں بجلی کا انتظام کروں میں نے نہیں. سر کے پاس جو تھا بیسٹ اس نے اپنا بیسٹ دیا. عزت کے پاس جو تھا بیسٹ تھا اس نے اپنا وہ دیا. اب جب سب نے اپنا بیسٹ دے دیا نا اب آپ کو بھی بیسٹ دینا پڑے گا. بس خلاصہ یہ ہے بات بہت ہو گئی. بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کڑی اب نہ ٹوٹے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچ تو فارغ ہو کر نکل جائے اگلا بیچ آئی نہ داخلے ہو ہی نہ یہ ماحول نہ ہو. ہم نے دیکھا سب کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا رستے پر کھڑے ہو کر اسپیکر میں چیخ رہے ہوتے تھے سر ابراہیم صاحب کہ آ جاؤ بچوں کو پڑھاؤ آ جاؤ بچوں کو پڑھاؤ. کون کرتا ہے اگر ہمارا پورا علاقہ ان پڑھ ہو سر کو کیا نقصان ہے. ہمارے پورے علاقے میں سارے بچے تعلیم یافتہ ہو جائے تو کیا فائدہ ہے. کچھ پیسے ملتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے علاقے میں تعلیم کی کمی ہے اور کمی اس وجہ سے ہے اور ہم ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کی کمی کیوں ہے اس لیے کہ فیس نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا فیس نہیں ہے افورڈ نہیں جو نا وہ کر سکتے اس لیے بچے کو تعلیم نہیں دے رہے. لیکن جب ہم نے یہ سلسلہ کھولا فری کا تب ہمیں اندازہ ہوا یہ فیس کی بات نہیں پڑھنے نہیں ہے. بات سمجھ تو ہے نہیں. ہمارے ذہن میں پہلے کیا بات تھی کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے اس کا بچہ پڑھے ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں لیکن فیس نہیں ہے پیسے نہیں ہے. پیسے کی وجہ سے بےچارا تعلیم حاصل نہیں جو ہمارے ذہن میں یہ تھا اس لیے ہم نے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا شروع کیا. لیکن اب افسوس تب بھی نہیں آ رہے فری میں پڑھا رہے اور سب. اب یہ جو یہ کارڈ آپ کے سامنے شیٹیں پڑی ہوئی ہیں ایک دن سامنے پڑے ہوئے اس کے پیچھے بھی محنت ہے. ہاں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے پتہ نہیں کتنے دن پہلے سے یہ سر آپس میں بیٹھ کر جنہوں نے مشورے کیے ہوں گے. کسی نے 100 روپے دیا ہوگا کسی نے 500 کسی نے 1000 چندہ کیا ہوگا اپنے جیب سے. ایک تو پڑھایا بھی سر نے اپنا وقت دیا محنت کی پورے 6 مہینے کورس کرایا کوئی فیس نہیں لی فری آف کاسٹ کوئی چارجز نہیں لیا آپ سے. اب جب آپ کو بھیج رہے ہیں تو یہ جو اخلاق ہے کہ بچوں کا خالی آتا بھی ہے جیل سے جو نا وہ تحفے خریدنا. میں جیسے ہی آیا میں نے سب سے پوچھا گرمان سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا بلکہ شیٹیں جو رکھی ہوئی ہیں بہت سارے انتظامات ہیں
اس کا کس نے کیا خرچہ؟ یہ خرچہ کہاں سے ہے؟ وہ سر مسکرایا سر عبدالرحمان صاحب کا، ہم نے آپس میں کیا، چندہ کیا ہم نے آپس۔ اس فکر کو آپ ذرا دیکھیں، اور یہی بات ہے، اس فکر کی لاج آپ لوگ رکھیں، اس محنت کی آپ کو لاج رکھنی ہے۔ کل کو اگر آپ آگے پڑھیں گے نا، آپ سے سر کو 1 روپیہ نہ دیں، پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، جب اگر یہ دیکھیں نا آپ کو، آپ سر کو دیکھ کے مسکرا جائیں، سمجھ لیں سر نے سب کچھ پا لیے، سب کچھ پا لیے سر۔ لیکن یہ نہ ہو کہ سر کو آپ دیکھ کے ٹنگی مار کے نکل جائیں، پھر وہ دل دکھتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے محنت کی تھی، ان کے لیے اپنے ٹائم لگایا تھا، آج یہ میرے پوچھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ میں خود جو نا استاد ہوں، پیچھے کو مجھے اندازہ ہے، استاد جیسی مخلوق ہے، جو واقعی جیسی مخلوق ہے استاد، جو ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا شاگرد اس سے بھی آگے نکلے۔ دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر شعبے کے اندر ہر بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا، کہ میں اس کی ٹانگ کھینچ رہی ہوں، اس کو نہیں کھینچ رہا ہوں، میں اوپر جاؤں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ واحد استاد ٹیچر وہ ایک ایسا میرا شعبہ ہے، ایسا باپ شعبہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں پیچھے رہوں، میرا بچہ آگے ہے۔ آج جتنے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے امیر آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے بزنس مین آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ایکٹر آپ دیکھ لیں، اداکار دیکھ، کچھ بھی ہے آپ دیکھ لیں، ان کا بھی کوئی استاد رہا ہوگا زندگی میں، 1 میں 2 میں، جنہوں نے اس کو تعلیم دی ہوگی۔ آزان ہو رہا ہے، باتیں ہوگی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا A few moments later. اب ہم ایک چھوٹا سا وہ ہمارے جو بیسٹ ٹیچر ہیں جنہوں نے پورا سال یہاں لگایا، دن رات ایک کی، آپ یقین کریں 5 بورڈ کے بچوں کے لیے میں تو گلی گلی میں جا کے پکڑ کے دیتا، بھائی تمہیں پڑھنا بھی آتا پھر بھی میٹرک کر لو، خود سے پڑھنا نہیں آتا میٹرک کیسے کریں؟ میں نے کہا لکھنا آتا ہے، گرے جی، میں نے کہا پھر نقل کر کے پاس ہو جاؤ۔ ہمیں پتا ہے پاکستان کے اندر یہ چیزیں چل جاتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ آ جائیں، کوئی ان کو یہ نہ کر سکے بیٹا آپ نے میٹرک کیوں نہیں کیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے گلیوں میں پہنچوں میں کہیں بھی جاتے ہیں، ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھی آئیں اور پڑھیں۔ ہمارا یہی ہے DRY کا ایک ہی مقصد ہے کہ معاذ بورڈ کے اندر تعلیم کو کس طرح کیا جائے۔ اب میں مزید اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے، ان بیسٹ ٹیچر جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہمارے بچوں کے ساتھ، ان کو چھوٹا سا ایک ایوارڈ کے لیے میں مولانا سراج صاحب اور ہمارے بہت ہی معزز دوست بھائی اسد صاحب جو ہمارے بیچ موجود ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے رمضان کے مہینے میں، باقی فٹ بال کے معاملات میں، سراج صاحب اور اسد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے ٹیچروں کو ان سرحدوں سے نوازیں۔ بھائی اسد اور مولانا سراج ٹیچروں میں ہمارے ہیں سر وشال صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ سر ثابت صاحب ہیں اور سر کنیل صاحب، سر دیشان صاحب کا ان کے ساتھ تعارف کرنا تو انہوں نے ہم کے سامنے ہی کھڑے ہیں، بہت زیادہ محنت ہے ان کی۔ سر دیشان صاحب اپنا مولانا سراج صاحب سے حاصل کریں۔ سر دنیش بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنا سنا دیں۔ ہمارے تیسرے صاحب ہیں سر صابر راجپوت صاحب، جن کی بھی بہت زیادہ محنت ہے، وہ آئیں اور اپنا سنا حاصل کریں۔ تمام سہولیات انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی ہماری کہ ان نظرات کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یتیم خانہ بھی کھول کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ غریبوں کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ کام بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آواز انشاءاللہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عربی لینگویج کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، تو جو خواہش میں نظرات ہیں یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، میرے اور آپ کے لیے، بالغان کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم بڑے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بھائی وہ بوڑھے ابھی کچھ دنوں رمضان میں نے دیکھا ایک بندے کو وہ تقریباً زیادہ ہی عمر کا تھا، وہ قرآن جو ہے نا ناظرہ ختم کر چکا تھا اتنے عمر میں۔ ہم تو ابھی تک آپ لوگ سب اتنے بڑے تو نہیں ہے نا، آگے یہ چیزیں سیکھیں، ان چیزوں تک پہنچے، تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں گے تو ایک مقام تک جائیں گے، کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ نماز کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش ہے نماز پڑھیں، نماز کے بعد اسی نشستوں پہ اسی طرح کے بیٹھیں۔
थोड़ा सा इसके बाद मुख्तसर सा प्रोग्राम है और ये आपके बच्चे इनके जो सनत वगैरह है वो उनके हाथ में देंगे, फिर उसके बाद उनको रुखसत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों को अल्लाह पाक इसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों सबका। इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा हमारी इंशाल्लाह 2000 years later. Education gives us the manner how can you learn people will respect you. If you education is golden key to success, so my message is that. We should get education is very important because it's very important. इंसान का कद कितना होता है? एक इंसान का कद कम से कम 5 फीट, 5.5 फीट या 5 फीट 5 इंच, इतना उसका एक कद होता है इंसान का। अमूमन जो दुनिया में इंसान होता है 6 फीट वाले भी हैं इनके कद। जब इंसान का कद इतना हो सकता है, कभी आप सब शहर में तो गए होंगे, शहर में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो हमसे बड़े हैं नहीं है, लंबाई बहुत बड़े ना हमसे लंबाई। कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर व फिक्र की है कि ये बिल्डिंग खड़ा करने वाला एक इंसान था? और किया आपने नहीं? इंसान का खुद का कद तो 5.5 फीट है और उसने अभी बैंक प्लाजा जैसी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करके रख दिया है। वो कैसे किया? ये सब उस रब्बुल इज्जत की बदौलत जिसने उसको इस खूबसूरत दिमाग दिया और उस खूबसूरत दिमाग के अंदर अच्छे ख्यालात दिए। इंसान दुनिया में वही कामयाब होता है जिसके पास अच्छे ख्यालात होते हैं, अच्छे जज्बात होते हैं। उसके बाद लोग टूटते गए मगर इब्राहिम भाई का हौसला टूटता नहीं गया। इब्राहिम भाई हमेशा माशाल्लाह, मैं उसको पूरे BRY की टीम के अंदर एक वाइस शख्स इब्राहिम भाई है जो हर वक्त डटा रहता है। अगर उसके आजू आस पास में कोई हो या ना हो मगर इब्राहिम भाई आपको नजर आएगा। आज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पहुंची है तो फकत इब्राहिम भाई की मेहनत और उसकी टीम के कुछ नेता की मेहनत की वजह से पहुंची है। अगर मैं बात करूँ उस्मान की, अगर मैं बात करूँ सर की जो हमारे IT के क्लासेस लेते थे, अगर मैं बात करूँ सर की जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, इन सब का बहुत बड़ा मेहनत है। मगर उस मेहनत के पीछे एक सोच होता है, एक नजरिया होता है। जब इंसान के पास एक नजरिया आया कुछ करने के लिए, एक सोच आया, एक अच्छी सोच आ गई, तो तब जाके वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो कामयाब होता है। तो BRY का मकसद ये था कि कोई भी हो हम सब उसको आगे मिलके पढ़ाए। तो काफी लोग हमारे साथ मिले जुड़े और उन लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया हमारे साथ। काफी लोग मजबूरी की वजह से टूटे गए हमसे। ये सिलसिला जारी रहा। इन दी एंड हम यहाँ तक पहुंचे कि जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारे साथ रहे, उनके लिए एहसासी प्रोग्राम हम लोगों ने आज मुनक़िद किया और उनके लिए कुछ इनामात छोटे छोटे हमारे जितने हमसे हो सकता था, जितने BRY के कमेटी से हो सकता था, उन लोगों ने किया। और यकीनन मैं चाहता हूँ कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें आगे बढ़ाने के लिए तो आप लोगों में से और इब्राहिम और आप लोगों में से और समी, आप लोगों में से और रोशाद, आप लोगों में से और हंसला, आप लोगों में से और उस्मान की जरूरत है, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप सब भरपूर कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। तो और बस ऐड करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त हमें दी। और अगर किसी को कोई सवाल वगैरह होगा तो बाद में पर्सनली मुझसे भी पूछ लेना BRY के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।